آج جو بنو کا علاقہ ہے، بنو جو ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، سول سوسائٹی کے لوگ، انہوں نے مظاہرہ کیا اور دو بنیادی طور پر وجوہات تھیں ان کی یہ مظاہرہ کرنے کی۔ ایک کہ وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو بگڑ رہی ہے اس کو بہتر کیا جائے، دوسرا جو ممکنہ طور پر ایک نئے فوجی آپریشن کی بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے مقامی جو افراد ہیں، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں کی، ان کے تحفظات ہیں۔ جو بھی ہوا ہے اس طریقے سے پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنا ایک ایسے علاقے میں جدھر آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے، غربت تو پاکستان کے ہر صوبے میں ہے، مگر جس طریقے کی یہ زیادتی ہوئی ہے، سب سے زیادہ شہادتیں پچھلے 20 سال میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ماضی کی طرح ایک بڑا فوجی آپریشن ان کے علاقوں میں یا اضلاع میں کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو وہاں پر مقامی جو آبادیاں ہیں ان کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، کولیٹرل ڈیمیج کا خدشہ ہے، اور جو بڑے پیمانے کے اوپر لوگ وہاں سے بے گھر ہو سکتے ہیں۔ تو قطر اور چائنا کے ذریعے ہم افغان طالبان کو بہت کلیئرلی انڈر پریشر لا سکتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو، اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف پاکستان وہی کرے جو ہم کسی بھی دشمن ملک کے خلاف کرتے ہیں۔ پاکستان میں شیعہ سنی کی تقسیم ہے، پاکستان میں امیر غریب کی تقسیم ہے، پاکستان میں انگلش سپیکنگ اور اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کی تقسیم ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، یہ پاکستانی سوشل میڈیا پہ آ کر کچھ بھی بولتے ہیں، اس لال ٹوپی کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی پر شریعہ قانون لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعہ قانون لگانے کی مانگ تو ٹی ٹی پی والے خود کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شریعہ قانون لاگو ہونا چاہیے، اور ٹی ٹی پی والوں کا بہت بڑا مقصد ہے اسلام آباد میں اپنا جھنڈا لہرانا۔ وہ اسلام آباد میں ٹی ٹی پی کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ دوستو، عمران خان کے سمے میں اور باجوہ کے سمے میں اسلام آباد کے کچھ قبائلی علاقے ٹی ٹی پی کو انہوں نے دے دیے تھے۔ یہ بات پاکستانی میڈیا بھی قبول کر چکا ہے اور اس بات پر آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں، لیکن جب عاصم منیر آیا اور وہ ان باتوں سے جب مکرا تو ٹی ٹی پی والے ناراض ہو گئے اور وہ دن بدن پاکستان کے لوگوں پر حملہ کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی آرمی اور پولیس پر بھی حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بنو میں پاکستانی فوج پر اٹیک ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی پاکستانی فوج پر بنو میں اٹیک ہو چکے ہیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بنو میں سی ٹی ڈی میں ٹی ٹی پی والوں نے کم سے کم 72 گھنٹے تک وہاں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اور دوستو، جو ابھی ریسنٹلی بنو پر اٹیک ہوئے ہیں اسے لے کر یہ سننے میں آ رہا تھا کہ پاکستانی فوج وہاں پر ایک آپریشن چلائے گی، لیکن جب وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ پاکستانی فوجی آپریشن چلانے جا رہی ہے تو وہ سب ایک جٹ ہو گئے اور پاکستانی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور وہاں کے لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستانی فوج کوئی آپریشن چلائے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستانی فوج نے ان سب پر فائرنگ کر دی، اور وہاں پر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 40 لوگ مر گئے، کہ 100 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ تو دوستو، آگے کا معاملہ کیا ہے دیکھتے ہیں آگے کی ویڈیو میں، تو چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف۔ دھنیہ واد۔ اب یہ جو دہشت گردی کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ایک طرف یہ چیلنج ہے تو دوسری طرف جن علاقوں میں دہشت گردی کے یہ واقعات خاص کر کے خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں وہاں پر عوام کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ آج جو بنو کا علاقہ ہے، بنو جو ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، سول سوسائٹی کے لوگ، انہوں نے مظاہرہ کیا اور دو بنیادی طور پر وجوہات تھیں ان کی یہ مظاہرہ کرنے کی۔ ایک کہ وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو بگڑ رہی ہے اس کو بہتر کیا جائے، دوسرا جو ممکنہ طور پر ایک نئے فوجی آپریشن کی بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے مقامی جو افراد ہیں، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں کی، ان کے تحفظات ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ماضی کی طرح ایک بڑا فوجی آپریشن ان کے علاقوں میں یا اضلاع میں کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو وہاں پر مقامی جو آبادیاں ہیں ان کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، کولیٹرل ڈیمیج کا خدشہ ہے، اور جو بڑے پیمانے کے اوپر لوگ وہاں سے بے گھر ہو سکتے ہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ خدشہ بھی سر اٹھا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا یہ احتجاج پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور حالات سب کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ اب یہ جو ان کی طرف سے بیان سامنے آیا، اور ساتھ ہی پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی افریت پر قابو پانے کے لیے خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہیں اور دہشت گردی کو جواز بنا کر صوبے میں کسی قسم کے نئے آپریشن
اور نہتے پرامن شہریوں پر گولیاں برسانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پاکستان میں بہت ساری تقاسیم ہیں، پاکستان میں شیعہ سنی کی تقسیم ہے، پاکستان میں امیر غریب کی تقسیم ہے، پاکستان میں انگلش سپیکنگ اور اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کی تقسیم ہے، پاکستان میں سول ملٹری تقسیم ہے، پاکستان میں کینٹ اور شہر کی تقسیم ہے، اور اوبویسلی پاکستان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں پنجابی ورسز ایوری بڈی ایلس کی تقسیم ہے، چھوٹے صوبے بڑے صوبے کی تقسیم ہے۔ اس کی آلریڈی الگ الگ امپلیکیشنز جو ہیں لوگ کنسپائر کرنے لگ گئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی خیبر پختونخوا میں، کوئی گورنر راج ٹائپ لگ جائے گا خیبر پختونخوا میں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، فوج کے خلاف آلریڈی جو ایک ملک میں موڈ ہے وہ اور انکریز ہوگا، ایک یہ ہے۔ تیسرا، فوج اس کو یوز کرے گی آپریشن جو ہے عزم استحکام جو ان سے لانچ نہیں ہو رہا اس کو اب فائنلی لانچ کرنے میں، تیسرا یہ اس کا ایسپیکٹ ہے۔ تو الگ الگ لوگ الگ الگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں، یہ قبل از وقت ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے اس طریقے سے پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنا ایک ایسے علاقے میں جدھر آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے۔ غربت تو پاکستان کے ہر صوبے میں ہے، مگر جس طریقے کی یہ زیادتی ہوئی ہے، سب سے زیادہ شہادتیں پچھلے 20 سال میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی ہیں وار آن ٹیرر میں، دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے۔ دس از اے فیکٹ۔ اب اس میں ساتھ ساتھ ایک کلچرل آرگیومنٹ بھی ہے، ایک بدلے کی آرگیومنٹ بھی ہے، ایک پشتون والے کی آرگیومنٹ بھی ہے کہ پٹھان بدلہ لیتا ہے۔ یہ آلریڈی بڑا ویپنائزڈ علاقہ ہے، بڑا خوفناک، ہر گھر میں ویپن ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا جب 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں؟ ساتھ ساتھ پی ٹی ایم کو بلیم کرنا یہ کیا اچھی بات ہے؟ ابھی جو پشتون ہمارے بہت سارے دوست ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو منظور پشتین ہیں پی ٹی ایم کے لیڈر، انہوں نے ایک جرگہ کال کر لیا ہے الگ الگ پٹھانوں کا، قبیلوں کا، گروپس کا، اور وہ بات چھیڑیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ ڈپلومیٹیکلی 2 بڑے ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں جن کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے کابل کے اوپر، تو قطر اور چائنا کے ذریعے ہم افغان طالبان کو بہت کلیئرلی انڈر پریشر لا سکتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو، اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف پاکستان وہی کرے جو ہم کسی بھی دشمن ملک کے خلاف کرتے ہیں۔ یہی ہم نے افغان طالبان سے بھی بات کرنی ہے، ان کو بڑی صاف ان سے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہم نے نکلوانا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ اپنا موقف ہمیں واضح کریں۔ اب ڈاج دینے سے، گول مول بات کرنے سے، چکر دینے سے بات نہیں چلے گی۔ یو ہیو ٹو کم اپ فرنٹ اینڈ ٹیل پاکستان کہ آپ پاکستان کی سوورینٹی کو، ہمارے بارڈرز کو رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، صاف بتا دیں تاکہ ہم اس کے مطابق آپ سے ٹریٹ کریں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی دوستو ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دھنیہ واد۔